بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون 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 صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب محمد و آل محمد وحق محمد و آل محمد وقائم آل محمد اس بستی میں مدفون ازادار ازادارنیاں سادات سادانیاں نام لیوے نام لیویاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جو ہم سے بچھڑ گئے جو ہم سے کسی قربت میں بچھڑے یا کسی ماضی کے ایسے حصے میں بچھڑے کہ جس سے ہم واقف نہیں الہ العالمین جن میں ایک طویل فہرست ہے کچھ لوگوں کے نام ہمیشہ مجھ حقیر مجھ فقیر مجھ نہایت ہی گھٹیا انسان سے رہ جاتے ہیں الہ العالمین تیری بارگاہ میں یہ استدعا ہے کہ ان میں سے خصوصاً بالخصوص میرے والد گرامی عاشق علی صاحب اور ان کے والد گرامی عبداللہ خان ملنگ بابا دھومر بابا راجہ چاچا بشیر چاچا مرید اور بھی جتنے مومنین و مومنات جن میں خالہ سکینہ بھی شامل ہیں الہ العالمین اس کے علاوہ اور بھی جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات عزادار عزادارنیاں اس صف عزا سے جو منسلک تھیں یا جو فقط اس بستی میں بستی تھیں اور وہ اپنی تمام عمر تقیہ میں گزار گئیں یا کسی حوالے سے ذکر محمد و آل محمد کرتی رہیں الہ العالمین تجھ سے یہ استدعا ہے کہ ان کی قبور کو منور فرما ان کی قبور پر اپنی رحمت کا سایہ اور بڑھا دے الہ العالمین تمام مومنین و مومنات کو قرب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر رب محمد و آل محمد باقی محمد و آل محمد بقائم آل محمد جو ہمارے عزادار عزادارنیاں بیمار ہیں علیل ہیں کسی عارضے میں مبتلا ہیں الہ العالمین صدقہ حسین کے اس بیٹے کا کہ جو فقط ایک ساتھ میں ضعیف اور بیمار ہو گیا الہ العالمین صدقہ اس امام کا کہ جو کردار میں علی تھا اور جس سے بازاروں اور درباروں میں قدم قدم پہ مرنا پڑا الہ العالمین جس نے تمام عمر بیماری کے باعث اپنا جگر اپنی آنکھوں سے رو دیا الہ العالمین اس بیمار عظیم کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی بیماریوں کو رفع فرما الہ العالمین بزرگان کربلا جن میں حضرت جون حضرت حبیب ابن مظاہر جیسی ہستیاں موجود ہیں الہ العالمین تجھے ان کا واسطہ کہ ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کے سائے کو تا دیر قائم رکھ رب محمد و آل محمد باقی محمد و آل محمد بقائم آل محمد اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما الہ العالمین
پچھلے کچھ ایام سے ہمارے علاقے میں بھی جو ماتمی جلوس ہیں وہ اپنے اپنے مختص کردہ روٹس پر پہنچ چکے ہیں، اور کل سے اور بھی مزید ملک عظیم میں یا ملک سے ہٹ کر پورے کرۂ ارض میں جو عزاداریوں کے سلسلے کل جلوسوں کی شکل اختیار کریں گے، الہ العالمین انہیں خصوصی حصار امام زمانہ علیہ السلام رب محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین و مومنات، سادات سادانیوں، مسلمین و مسلمات نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اور کچھ کے نام مجھے یاد ہیں، کچھ کے نام میرے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے مجھے بھول گئے، الہ العالمین ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین مجاہد کی صحت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ مجاہد ایک نہایت جانفشاں قسم کے مومن ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی مشن بلا و عذاب میں گزاری ہے، الہ العالمین انہوں نے تمام عمر تیرے در پر سجدے دیے ہیں اور در زہرا سے وہ مقامات حاصل کیے ہیں جو کہ ان کی نسل میں کم لوگوں کو مل سکے، الہ العالمین تیرے دربار میں ہماری یہ دست بستہ عرض ہے کہ وہ پچھلے چند ہفتوں سے ایک نہایت مہلک مرض میں مبتلا ہیں، الہ العالمین انہیں صدقہ حسین کی اس بیمار بیٹی کا جو بھائی کے بچھوڑے میں مر گئی، الہ العالمین جو تمام عمر اپنے بھائی کے لگائے ہوئے پیروں کے نشانوں کو چومتی چومتی مر گئی، الہ العالمین ان کے صدقے سے قبلہ مجاہد کو صحت کاملہ اور عمر دراز عطا فرما۔ الہ العالمین اس کے علاوہ ایک سیدہ ہیں، سید مبشر شاہ جی کی بیوی، انہوں نے بھی خصوصی گزارش کی ہے کہ ان کی بھی صحت خراب ہے، الہ العالمین انہیں بھی صحت کلی عطا فرما۔ رب محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد وقائم آل محمد جو دعائیں، جو حسرتیں، جو خواہشات مومنین و مومنات اس صفحے عذاب پر لے کے آتے ہیں اور وہ انہیں زبان تک نہیں لا پاتے، الہ العالمین صدقہ اس جوان کا جس کا ایک لقب باب الحوائج ہے، جس کی شہادت کے ساتھ آج کی رات منسوب ہے، الہ العالمین جس نے تمام زندگی حسین علیہ السلام کی غلامی میں گزار دی، اس کا صدقہ مومنین و مومنات کی ان تمام خواہشات کو پورا کرنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک خصوصی دعا جو میں نے منظوم کی اور وہ خصوصاً بالخصوص فقط اور فقط سرکار وفا، کردگار وفا، علم بردار فوج حسینی، سکائے سکینہ، باب الحوائج، ردائے جناب زینب اولیاء ہے، وہ کرنے لگا ہوں۔ تمام مومنین و مومنات سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ عباس زمانے میں وفا بانٹ رہا ہے، عباس زمانے میں وفا بانٹ رہا ہے، بیمار کوئی ہو تو شفا بانٹ رہا ہے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو بلاوا ہے ہمارا، آؤ یہ سکی راہ خدا بانٹ رہا ہے رزق کی تنگی نے اگر مار گرایا، حیدر کا پسر سب کو غذا بانٹ رہا ہے، اور جو ذوف کے باعث سے نظر ساتھ نہ دے وے، یہ دست ید اللہ ہے ضیا بانٹ رہا ہے، اور جو لوگ شب و روز علی جپتے ہیں لوگوں، جو لوگ شب و روز علی جپتے ہیں لوگوں، سب مست ملنگوں میں بلا بانٹ رہا ہے، اور یاقوت کی لالی ہو کے ہیرے کی چمک ہو، واللہ با خدا یہی شجاع بانٹ رہا ہے، اور اے زینب اولیاء تیری چادر کا محافظ، اے زینب اولیاء تیری چادر کا محافظ، ایک ہاتھ نشاں بن کے ردا بانٹ رہا ہے۔ صلوات پر محمد
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عزاداران سید الشہداء جی کون ای عشرہ محرم لگنا مہینہ انجے اولاد بطول تے سعوداں تے پریشانیاں او بدنے لگے میں آج جیڑی رات ہو گئی نا ای رات در اصل قیامت نہیں بہت بڑی رات ہو گئی جڑا یوم گزریا نا بس اتنا آکساں کہ زارا نے گلشن نے تمام پھول بوٹے ٹھڈی چھان تو پٹی کے تپنی دھوپتے بوا دیتے ہیں مسلمانہ زر خرید زمین زر خرید پانی اس ماؤن پتر جس نے حق مہر تمام کائنات نہ پانی لکھا گیا جس نے ماؤن بارے اللہ پاک حدیث کے صاحب پہ فرمانا کہ اگر میں فاطمہ خلق نہ کریاں تو محمد خلق نہ کریاں جے محمد خلق نہ کریاں تو پوری کائنات خلق نہ کریاں اس بی بی نہ لال آج پانی تو محروم ہو گیا اور ایسا ظلم عظیم تاریخ نے کہیں واقع بہت گھاٹ ویکھنے آستے ملنا کہ جسے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے انہاں تو بھی پانی جیسی زندگی نہیں بنیادی شے کھس گئی ونجے اور ظلم و جور نہیں ایک جی داستان رقم کیتی مسلمانہ کہ اس تو بعد دہشت گردی نہیں لعنت انہاں نے پلے جی پئی کہ جڑی تا یوم قیامت تو کہ انہاں نے گڑے چو لہ نہیں اگنا جیڑی صفحے اللہ نہ پچھ بنجونے نا ای اور بہت ساریاں عبادات بچو ایک ای عبادت بھی ہے کہ انسان اس صفحے شامل ہو کے صلوات پڑھو ایک باری ہو زمانہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد اور بہت سارے ان گنت کاؤنٹ لیس فوائد مند جڑے انسان اس مجلس سے آزاد جو حاصل کرے نا انہاں وچوں ایک فائدہ ای بھی ہے کہ انسان اس پوری
اس صف عذاب اس ماتم شامل ہو کے اعلان تبرہ کرے نا یزیدیت تو بے شک سبحان اللہ انسان پوری دنیا ای میسج دے دینا اس پرندے امون جس پرندے اپنی چونچ وچ پانی نہ ایک قطرہ گھن کے بسم اللہ تے میل در میل پھیلی گئی اگیاں بجھانے کی کوشش کی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جس وقت اس کو پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں پہ کرے نا تو اسی جواب دیتا کہ میں بے وقوف کوئی نہ میں پاگل کوئی نہ ماں اللہ عقل سلیم دیتی گئی میں یہ گل جاننا کہ سکی قطرے نہ آئی آگ بجھ کوئی نہیں منجنی جس ہاستے مہینے لکڑیاں اکٹھیاں ہونیاں رہیاں ہفتے نے ہفتے انتظامات ہونے رہے جسا روشن کرنے آستے اللہ جانے کتنے علاو جوڑ کے تے بنائے گئے اسے سکی قطرے نہ بوجھ کوئی نہیں مجھنا لیکن مینڈے شامل کیتے ہوئے اس قطرے نہ مینڈا کیتا ہوئے تبرہ سبحان اللہ مینڈی اختیار کیتی گئی علیحدگی تمام جہان دنیا تے رانی دنیا تک آشکار ہو ایسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس صف عذاب وچ شامل ہو کے تے انسان بھی اپنا نام اپنا مقام اپنی ہستی نے بارے کلیریفیکیشن دے سکنا اس ذات بھی جس اساں خلق کیتا اور اس مخلوق بھی جڑی اس سارے معاملے دیکھنی پئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بات مرتبہ ویکھو ای سائیں نہیں ایک عطا ہے جڑا انہاں ای جملہ ماں بالکل ہونا ہی عطا کیتا اور میں تو سنے حوالے کرن لگا کہ او پرندہ جس کوشش کیتی اس اکیاں بجھانے نہیں کہ جیڑی روشن کر کے اور خلیل اللہ جلاونے کی کوشش کیتی گئی اس اپنی چونچ وچ بھر کے ایک قطرہ اس اگی شامل کر کے اعلان برات کیتا اللہ اساں اے دی ہمت تے طاقت دیتی کہ آج بڑے بڑے پکھواں او مار کے نسانا پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تسی گل ڈٹھنا چاہو تو سویرے نکل ونجو ویک گیسو کہ اپنے حجم تو اپنی طاقت تو بہت زیادہ بڑا پرندہ دہشت ناک پرندہ جساں ہیل آکھنین اردو چیل آکھنین اونٹنی میں نہیں ہو سی اور ایک نہایت چھوٹا جہ پرندہ قدو قامت ایک نہایت چھوٹا معصوم نہایت ہی نحیف اور نظار جائے آساب رکھنے والا پرندہ اس وڈے تے بھاری بھرکم پرندے آگے لائے ہوئے ہو سی ایک خصوصی عطا ہے ای پاور اساں دیتی تا اللہ نے ذات دیتی کیونکہ اللہ نے ذات جس وقت کہیں نوازن لگے تو اس نے عمر کوئی نہیں دیکھنی اس نے سائز نہیں دیکھنی اس نے قد و قامت نہیں دیکھنی اس نے مثال پرندے چوئی اگر دیما تو قرآن وچو دیما او واقعہ پڑھ گنو جس نے بارے اللہ پاک ای فرمایا کیا صاحب ابیلہ نہیں فوج مون دیتی اور اس رون دیتا ہاتھی آڑیاں توجہ کرنے پہ ہو ای اللہ نہیں عطاوی ہو جسا نواز دے کیونکہ مرتبت عظمت علم اور بڑائی نہ تے عمر نہ آپس سے تعلق ہی کوئی نہیں سبحان اللہ یہ اللہ پاک نہیں عطاوی ہو جسا اللہ کا تھوڑے صلوات پڑھو باواز اللہم صلی اللہ عزاداران سید و شہداء اس عشرت جیڑی میں گفتگو کرنے لگا آیا وہ زیادہ تر سورت المنافقون نے ارد گرد بھونی رہی اور جس قدر تذکرہ علم پہلو اور نور اس کوڑو حاصل اساں کوڑو ہو سکیا وہ کیتا
سبحان اللہ لیکن ہون وقت جیڑا او کچھ اور جا ہو گیا ہون جیڑے ایامن ان پہ ہم دیا نے ایامن ان روزن کہ جنہ ہر جائی تے قائم مقام ماتم ہے جنہ ایام صفے انبیاء وچ نوح گری جنہ ایام صفے اولیاء وچ ماتم اور آہو بکاریاں صدامان تو ہون جیڑا تذکرہ ہو سی آج تو او کوشش ای ہو سی کہ کچھ فضائل محمد و آل محمد اور بات زیادہ تر حصہ مصائب محمد و آل محمد دیتا منجے کہ جساں سننے آستے پرددارہ نصاب ہے دو ایجے پرددار آکے بے بینن ازاداران سید و شہداء واقعات کربلا سن کے آہو بکا کرنن گریہ زاری کرنن انہوں نے دل اچ افسوس پیدا ہونا کیونکہ ان ہستیاں کی جڑیاں دلہ نے بھید خوب جاننیاں جس وقت انہوں نے دل وچوں آ نکلنی اور مومنین و مومنات اس خواہش نہ اظہار کرنن کہ کاش اسی کربلا وچ موجود ہواں تا انہاں وچوں جیڑی چھوٹی شہزادی وہ وڈی شہزادی نہ بھرکا ناپ کے ہلا کے آکھنی کہ پھوپھی اماں ویک ان لوگوں کوئی میڈے چاچے غازیاں گھوڑے تو لانا تو نہیں ڈٹھا پھوپھی اماں انہا وہ منظر تا کوئی نہیں ڈٹھا جس منظر قاسم تقسیم ہو گیا پھوپھی اماں انتہاں تا موجود کوئی نہیں جس وقت میں نے ویر علی اصغر تے تیر چلیا پھوپھی ان لوگ تا کوئی نہیں موجود جس ویلے میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے آگنی ہوں نہ مار بیٹا پیو تری دھڑے نہ دسا پھوپھی اماں بھی ایک بات بھی ان کتنی آہو بکا کریں ان کتنا ان نوہ پہ کریں ان کیڈے ان رونے پین در اصل جیڑا صفحہ ازانا حقیقی مانا اوہوے کہ مصائب محمد و آل محمد جیڑے ان زیادہ تو زیادہ بیان کیتے ونجن کیونکہ ان لوگ جیڑے مسلمان ایمن نا ای بہو بلکھڑ قوم میں ان اکھیوں ویک کے کنہ نہ سن کے اچھی جائی تے ہویا میں اعلان بھول گئے اور او جرم ان کیوں کر یاد رکھے سن کہ جسے جنہوں نے آبا و اجداد شامل رہن تن نہایت ضروری کہ مصائب محمد و آل محمد جڑے ان بیان کیتے ونجن تاکہ لوگانی زبان تے تالا لگ سکے اور پتہ لگ سکے کہ کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی کربلا وچ ظلم کیتا گیا بے شک صلوات پڑھ کے نو بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزاداران سید مظلوم اگر کوئی ایجی بستی ہوئے جتھے سارے لوگ کی پڑھنا لکھنا کوئی نہ جاننے من اتھے اگر کوئی ایک شخص ایجا آوانجے جیڑا اپنا نام پڑھ گی نہ ہوئے اور تھوڑا بہت اپنا نام لکھنا جاننا ہوئے تو اس شخص نہ انچ بڑا مرتبہ ہوئے نا بات اگر کوئی بستی ایجی ہوئے کہ جتھے لوگ اپنا نام لکھنا پڑھنا جاننے ہوئے لیکن اتھے کوئی ایجا شخص آوانجے کہ جیڑا تھوڑا بہت کہیں تحریر پڑھ گی نہ ہوئے کہیں جملے پڑھ گی نہ ہوئے ضرورت پہ منجے تو کوئی خط بھی لکھ گی نہ ہوئے کوئی چٹھی تحریر کر گی نہ ہوئے تو اس نہ ہونا بڑا مقام و مرتبہ ہوئے نا باتیں نہیں ہوں رہی اگر یہ سلسلہ ودنا منجے تو جتھے کم رتبے آئیاں شیعہ ہومن اتھے انہاں تو تھوڑے جائے
وڈیرے رتبے والا جڑا او اپنا لوہا منوا کی نہ توجہ کرنے پے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک جملہ جس واسطے میں یہ ساری تمہید کرنا پیا ساری گل کرنا پیا توجہ خصوصی رہے بسم اللہ بسم اللہ لیکن میں گل اجے تائیں کیتی مادی شیاں نہیں دنیاوی شیاں نہیں جڑیاں زمانے نہیں شیاں کیونکہ انسان ایک جی شے ہے کہ جیڑی فقط مثال تو سمجھ نہیں آواز آنی پئی سارے تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوشش کرے سا کہ بلند آواز نہ پڑھا تا انسان جیڑا ای سمجھنا مثال تو جیڑی شے اس ڈٹھی وئی نہ ہوئے اس نے بارے ہی اتنا علم نہیں رکھنا میں اس تو گل مادی گلاں تو شروع کیتی ہن میں اس نہ تھوڑا جا جوڑ حقیقت نہ کرے سا توجہ کرنے پے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا گل انجے کہ ای تا گل انہاں لوکاں نہیں ہونی رہی جنہاں کچھ نہ کچھ کم رتبے والے لوگ موجود ہے دیو اگر اسی نظر بھما کے ایک یہ جے خان وادے تے کھڑا جتھے کم تو کم رتبے والا بھی کمبر ہووے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جتھے کم تو کم رتبے والی فضا ہووے توجہ کرنے پے ہو سبحان اللہ جتھے گھٹ تو گھٹ ٹائم نال گزارنے والا حضرت ہور بھی کم از کم علیہ السلام بن ونجے سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ کرنے پے ہو جس در تے فقط اپنی زندگی نے آخری چند ساعتاں چند منٹ تھوڑے جائے جھٹ امام علیہ السلام نہ گزار کے ایک نصرانی اس فوج شامل ہو ونجے کہ جس فوج نی مثال رہتی دنیا تک نہیں لبنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس صاف ای میں انہاں لوکاں نی گل کیتی جیڑے انہاں لوکاں نے غلامن جنہاں نی دراصل گل میں کرنی بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ جتھے جس خان وادے اگر نبی آیا تو وہ ایسا نبی کہ جڑا تمام نبیاں نا سردار ہے سبحان اللہ جس خان وادے اگر کوئی معصومہ کوئی بطول ہستی آئی تو اس نا اس قدر بلند مرتبہ کہ وہ تمام تر نسائل عالمین نی سردار ہے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اس خان وادے اگر کوئی امام آیا تو وہ ایجا امام آیا کہ جس نی نس قرآن اللہ کئی جائی فرمائی جس نی نسل وچو اگو 11 نے 11 امام چلے سبحان اللہ ماشاءاللہ جس خان وادے اگر کوئی شہزادین تو انہاں نا مقام ایوے کہ ان جنت نے شہزادین بے شک سبحان اللہ گل غور طلب ایوے کہ جتے اگے ہی اتنی کثرت ہووے اس قدر بلند مقامات نے حامل ہستیاں اتھے موجود ہون سبحان اللہ اگر اس کثرت وچ بھی اپنا کوئی مقام منوا گنے دیو دیو تئی کوئی نکی جئی گال کوئی نہیں بے شک بے شک میں جنہیں لوکاں نے تعارف کرایا تمام زندگی انہاں نی غلامی نے دم بھریا حضرت عباس علمدار سبحان اللہ ماشاءاللہ تمام زندگی حسین نے نوکر صدایا حضرت عباس تمام عمر امام حسن علیہ السلام نے نالین صدی کی تھی حضرت عباس لیکن آج نے دور وچ بھی اور آج تو پچھے 1400 سال تک لگی ونجو تسی امام چہارم حضرت سجاد علیہ السلام نی مثال بھی اگر گنو انہوں نے بارے ای گل موجود ہے کہ جس وقت بھی ذاکر حضرت عباس نہ چاہے آتا انہوں اٹھ کے کھڑو بہنے ہیں یا آج نے سادات سادانیاں تسی دیکھ گنو ان
آج نے دور وچ بھی حضرت غازی عباس نے علم نے جھنڈیاں، حضرت غازی عباس نے علم نے آساں، حتیٰ کہ میں اپنی اکھی نہ ڈٹھا کہ کئیاں امتیاں علم چائے وے ہوئن اور سادات فقط اس علم نی عزت نی وجہ تو انہاں امتیاں نی جتیاں ہاتھ لینے ڈٹھن میں، اگر ای مرتبہ حاصل کیتا حضرت غازی عباس تو ای کوئی نکی جئی گل نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت غازی عباس او ہستین کہ جنہ تمام عمر صرف کر دیتی حسین علیہ السلام نے غلامی۔ بے شک بے شک بے شک تے میں عرض پہ کرے نا کہ شبیر ہے فلک شرافت دا عمدہ ماتاب عباس ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ شبیر ہے مادن غیرت دا عمدہ در نایاب عباس ہے، شبیر وفادہ چہرہ ہے اندی آب و تاب عباس ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تے شبیر تا منبع نور دا ہے اندہ نور ناب عباس ہے، تے شبیر ہے ناز نبیاں دا اتے اندہ ناز عباس ہے، بے شک سبحان اللہ۔ شبیر ہے ساز مودت دا اندی آواز عباس ہے، شبیر دعا ہے زہرا دی الوی شہباز عباس ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تے شبیر انجام دعا دا ہے اندہ آغاز عباس ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت غازی عباس جڑین انہاں دنیا بہت سارے سبق دیتے ہیں، لیکن انہاں بچوں جیڑا سب تو مشہور تے اہم سبق ہے وہ وفاداری نہ سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ تے گل یہ کچھ ہے کہ عباس مقدر زینب دا تے حیدر دا دل باندھے، عباس مقدر زینب دا اتے حیدر دا دل باندھے، ویر امیر دے حکماں وچ رہیا کل زندگی پا باندھے، تے عباس بہوں اکھی چپ کی تھی، عباس تے چپ جوڑ کوئی نہیں، لیکن عباس بہوں اکھی چپ کی تھی تے کیتا شمر جہاں پانی باندھے، عباس جری مجبور تھیا کیتا زینب شام دا باندھے۔ عزاداران سید الشہداء کربلا نہ ایک منظر ہے کہ کمینہ امام حسین علیہ السلام آکھیا کہ تسی دریا نہیں کدی چھوڑ دیو، ای گل سنی نا تا نوجوانان بنو ہاشم وچ ایک نہایت غصے نی لہر دوڑ گئی، اور یہ مقام ہے جس مقام تے سات نی سات گھڑی نی گھڑی وچ امام سجاد بوڑھے ہوئن۔ ای واقعہ انشاءاللہ بشرت زندگی شب عاشور بیان کرے ساں، فقط اشارے نہ گزر ویسا کہ تاریخ آکھنی کہ امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام اگر اکٹھے کھڑے ہوئے ہونا تو پچھو ویک کے کوئی فرق نہ یا کارگنا، لیکن دوئے ساتھ نی ساتھ انج بڑھے ہو گئے کہ کوئی گل کی تھی امام علی مقام سجاد نے کاننا منہ لا کے جس وقت آپ نے لب ہٹائیں نا تو سجاد بزرگ ہو گئے، اور بات حسین علیہ السلام جس وقت علی اکبر میدان ٹورے آنا تو انہیں ہون جوان ہے، لیکن جس وقت پتر نی لاش گن کے خیام وچ واپس آئیں تو ضعیف ہو گئے۔ منظر ہے کہ شمر زبان درازی کی تھی اور آکھیا کہ خیمے دریا تو پٹ گئے،
مدبر الامور امام ہر شے نے قادر امام آن کے حکم دیتا عباس ہاں کہ عباس ویر خیمے تو پٹ گئے ای حکم سن کے تمام زندگی جس جی آقا جی مولا تو علاوہ کوئی گل کوئی نہیں کیتی جس تعمیل تو ہٹ کے کوئی عمل کوئی نہیں کیتا او بہ گیا خیمے پٹنے آستے بہ گیا عباس حکم نہیں تعمیل آستے بہ گیا عباس یا خیمے نہیں چوب وچ ہاتھ پایا اور کوشش کی تھی کہ چوب پٹ گنے لیکن چوب کے پٹینی نہیں پئی غازی کولو اس باپ نہ بیٹا کہ جڑا ایک ہی انگلی نہ درے خیبر اکھاڑ دینا لیکن آج حالت ہوئے کہ زانو تھلے دے کہ روٹی بنے نا پر بھجنی نہیں اس حالت آ گیا وقت نہ علی یا بہو کوشش کیتی نعرہ تکبیر بلند کیتا چوب نہیں پٹی تمام زور لایا چوب نہیں پٹی یا ایک بار مدینے والے پاسوں منہ پھیر کے منہ نجف والے پاسے کر کے تے میں پہ آکھنا منہ کر کے نجف دے پاسے غازی آکھے بابا مدد کو آئے میں ام البنین دا کھیر پیتے شبیر دی ماں زار آئے تے شبیر آدھے تو پٹ خیمہ وہ میڈے کیتے کم ہو کھائے انہا خیمیاں وچ مستورہ ان وچ شامل ہون دی ماں آئے یا ہاتھ بان کے گزارش کی تھی کہ میں پتر کنیز دا چاند زارہ دا میڈا حوصلہ انجا زمان نہیں اس شمر دے سامنے زینب دا میں تو خیمہ انج پٹوا نہیں تے میڈے جگر تے ورم ہزار تھے کیوں جو ماں میڈی زارہ نہیں او بلدی وانگ انگارے دے میڈی سین دے قابل جا نہیں یا یہ گفتار سن کے امام حسین علیہ السلام اس بی بی نی بارگاہ حاضر ہوئیں کہ جیڑی بی بی وارث غازی نی جس ذمہ چاہیا غازی نہ جس مکے چاکھیا تمام زندگی عباس نے غصے نہ ذمہ میں چینی ہے اس کو بان کے امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ بی بی زینب تونڈا عباس اللہ جانے کی ہو گیا کس قدر طاقت نہ مالک ہے لیکن خیمے نی چوب نے اس پہ پٹینی اپنے علی امان کے سمر اپنے حیدر کرار نی نصرت کر ای گل سنی یا جناب زینب اولیاء خیمے جو ایک نالا بلند کیتا اور فرمایا کہ عباس تو خیمہ پٹینا یا میں سر تے چادر کر کے باہر آونجی جس وقت چادر نہ آیا نا تو غازی عباس تڑپ گئے اور بعد یاد آگیا جڑا ماں ام البنین نہ کر کے آئے ہیں فوراً خیمے تبدیل کر دیتے اور اس مقام تے لا دیتے جڑے سادات نے قابل جا نہیں یا روز گزرن لگ پہ پار گزرن لگ پہ پار لگنیا دیاڑے تبدیل ہوئے دیاڑے دوں دیاڑے تبدیل ہو گئے یا 9 محرم ویر تے ہمشیر اکی خیمے چ بیٹھے وین تے ہمشیر نے کان تے کوئی آواز پئی فرمایا کہ حسین یہ آواز تمام گھوڑے نہیں ٹاپا نہیں معلوم ہونی اور ان گھوڑے سڈے خیام دیں بدنے لگے آنین یا ای گل اجے کرینے ہی پہ ویر تے ہمشیر یا غلام بھجنا لگا آیا خیمے نے در تے اور آن کے عرض کی تھی کہ آقا و مولا تسا زہیر ابن کہنا ای فرمایا ہے کہ شاید تو معلوم نہیں حملے پیڑا سا کوئی نہیں کرنی آقا
حملہ ہو گیا عباس بہت پارا نہ تسا لیکن ای گل کرے نا عباس نہ چہرہ گلاب نے پھول انگن کھڑا بیا حشاش اور بشاش اجازت چانا عباس لڑائی نہیں جنگ نہیں یاد تازہ کرنا چانا خیبر و خندق نہیں چیتا دیوانا چانا سفین نہ یا حسین بادشاہ ایک باری سر بلند کیتا بلا تشبیہ اور فرمایا کہ عباس انہا کمینہ من کے دس چھوڑ حسین آج جنگ کوئی نہیں کرنی عزادارو ای گل حضرت عباس سنی پچھا ہٹین جیڑا جلال آیا او جلال ایک دفعہ ترٹ گیا تمام جسم نزور صفر ہو گیا اور آن کے جہاد باللسان کیتا حضرت عباس فوجہ نہیں پسپائی کیتی فوجہ پیچھے ہٹایا یا زیر لب ایک گل کیتی کہ عباس آج جنگ نہیں ہوئی حسین فرما دیتا کہ جنگ میں کل کرنی کل فوج نے تمام سپاہیاں بشامل علی اصغر سارے ہاں جنگ نہیں اجازت لب کو سی عباس تو جنگ نہیں اجازت کوئی نہیں لبنے یا او سورج چڑھ گیا جڑا نیا چڑھنا او دیوار آ گئی جڑی نہیں آونی تے عباس دیکھنا شروع کر دیتا کہ ایک صحابی حسین بہنا کس کے موڑانا دعا غلام حسین بہنا شہید ہو کے موڑانا تریا انصار حسین بہنا تہتے ہو کے اپنی جان نہ نظرانہ پیش کرینا یا اصحاب نے گنتی شروع ہو گئی اور اہل بیت کا نمبر آ گیا وقت ڈٹھا کہ جیڑے ہتھنچ کھڑا کے بڑے کیتے اس نا ان کیوں نہ آکھاں جیڑے ہتھنچ کھڑا نہ ریاتے ہیں جے بڑے بھی نہیں ہوئے انہاں دوہاں نے لاشیں اپنی باواں تے چاہ کے جس وقت آندے اس نا تا اپنی سین ای کلام سنے اس تے جگر تے اللہ جانے کتنے برم ہو گئے حسوس کہ عباس علی اکبر تو سہونو محمد نے لاشیں کیوں چاہوین ان میں حسین نے پتر علی اکبر تو صدقہ کر چھوڑیں تو سا معلوم نہیں صدقہ سا سادات تے حرام ہے انہوں نے لاشیں بھی گھننا آیا نا یا ایک بار وہ منظر یاد آیا کہ جسے علم برداری نہیں گال آئی نا تا انہیں دو کم سن بچے ایکی خیمے موجودن یا آپس اچ گل پہ کرنین اور نکا بھرا بڑے ہیں پہ آکھنا کہ میں نبیر اسی دوئیں اسلام نے سب تو بڑے علمدار نے دوترے بھی ہاں اور اسلام نے بہت بڑے علمدار نے پوترے بھی ہاں اگر ماما علام اساں چا دے دے تو میں نبیر اسی ای فرض بخوبی نبھا گے ساں یا ای گل زینب اولیاء نے کنتے پئی نا تا فوراً خیمے چاہی اور بلند آواز پوچھا کہ تسی دوئے آپس اس کی گل پہ کرنے ہو یا نکی شہزادے دست شفقت بن کے فرمایا کہ اماں جان اسی علم برداری نے بارے پہ گل کرنے ہیں تو بی بی فرمایا کہ خبردار علم برداری فقط حق کے میڈے ویر عباس نا علمدار اگر حسین نی فوج نہ ہو سی تو وہ عباس ہو سی آج تے ہی گل کیتی نے اجو بات جی گل زبان دیا دینی تا میں بدری دھارا کوئی نہ بخشے سا اور علمدار جس وقت انہوں نے خون لات پات لاشے غلطان لاشے آن کے پیش کیتے نا یا اس تو بعد اس شہزادے نی لاش ڈھونڈن گیا
جیڑا جس وقت زین تے موجود ہے یا تقاسم آیا جس وقت زین تو تھلے آیا تا تقسیم ہو چکا ہے جس وقت یہ جے بارے صدمے آئیں تے جھل کے عباس بلے آنا کہمے اس گال تو واقع تھے کہ ماں جانگنی اجازت نہیں لبنی یا مڑ کے پوچھیا قیام اور کی دیکھنا کہ مشکل کشالی پوتری بلا تشبیہ ہتھے چک سکی ہوئی مشک چاہی گئی کدی ایکی خیمے نے دار تو ہٹ لی کدی دوئے خیمے نے دار تو ہٹ لی کدی تریے خیمے نے دار تو ہٹ لی یا ہٹنیا سامنے آ گئی عباس ابن علی نے اور اس بی بی جیڑی گال کی تھی حضرت عباس نا اساں میڈی عقیدت نا سفر میں منظوم کیتیا کہ تمام بچے کھڑے ہیں صف میں اور ان کی سالار ہے سکینہ تمام بچے کھڑے ہیں صف میں اور ان کی سالار ہے سکینہ آنکھ کی بھئی اے میرے امو بڑی ہے عدت بڑا ہی مشکل ہے میرا جینا یہ وہ تپش ہے کہ پھول بنتے ہیں جو بھی دانے گرے زمین پر وہاں پہ اصغر کے خشک ماتھے پہ پھوٹتا موت کا پسینہ یہ وہ تپش ہے کہ پھول بنتے ہیں جو بھی دانے گرے زمین پر وہاں پہ اصغر کے خشک ماتھے پہ پھوٹتا موت کا پسینہ بی بی اکنی مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ دل کی دھک دھک سے پھٹ نہ جائے مجھے یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ دل کی دھک دھک سے پھٹ نہ جائے حسین کے آخری علی کا نحیف تر اور صغیر سینہ بی بی منت کر کے آقا ہے زور حیدر علی کے بیٹے دعائے زہرا کریم امو جو گھونٹ پانی کے دو ملے تو تبھی بچے گا میرا نگینہ یا ایک گفتگو سن کے ایک ٹھٹیا بری حضرت غازی عباس یا فرمایا کہ اے شاہ مشکل کشا کی بیٹی بڑا ہی عاجز ہے تیرا بندہ میں کیسے تجھ کو بتاؤں بٹیا کہ کس بھمر میں ہے یہ سفینہ رسن میں میرے بندے ہیں بازو تو پاؤں الجھے ہیں بیڑیوں میں حسین آقا جو اذن دے دیں تو یوں بدل دوں میں یہ کرینہ یا ساری گفتگو حسین بادشاہ سنی اور اسی ایک اور منظر ہے کہ حضرت غازی عباس کو مشق حاصل کرنے آستے جھکنے اس قدر جھکن کہ جناب غازی عباس نا ماتھا مبارک جناب سکینہ نے کلمہ تے من لگا یا اس مشکل کشائی نا شکریہ ادا کرے نہیں پہن حضرت غازی عباس کہ اس منظرہ جی کون زینب نے ویر ڈٹھا نا ان کے نہیں ڈٹھا اور اس وقت چاہ گدا دیوما اور چاہ کے تسی دیدہ منہ چم کے فرمایا فخر نبی ہے تسی دیدہ منہ چم کے فرمایا فخر نبی ہے اور میڈا پوری ہی بدری سالہ دارا کر بجڑا جلدی ہے بی بی اب بابے فرمایا تیڑے ویر اصغر کا نہیں بچنا ہی قتل ویسی غازی ہے اے در معصومہ لا ویسن ویسی رول خاتون دی دی ہے ماجرہ ڈٹھانا حضرت عباس تا اس مکالمے تو بعد دیکھیا کہ جیڑی مشکل جھٹ پیڑے علی نی پوتری ختم کیتی گئی اساں ایک اور گرہ لا دیتی امام حسین تا دیکھ کے حضرت غازی عباس فرمایا کہ تیکوں واسطہ مادی عزت دا میں تے انج پابندیاں لا نہیں تیکوں واسطہ مادی عزت دا میں تے انج پابندیاں لا نہیں بے غیرت شامی چڑیاں تو انج ہاشمی باز مرا نہیں فرمایا تو دونوں محمد قربان کر چھوڑے تو قاسم جیسے نوجوان قربان کر چھوڑے فرمایا بے غیرت شامی چڑیاں تو انج ہاشمی باز مرا نہیں میں بھی نقطہ غیرت دا ہاں توڑے ماں میڈی زارا نہیں بازارہ تے دربارہ لایا گھر کی زون دی
یہ گل کیتی نا تو حسین بادشاہ فرمایا کہ غازی تو میری فوج نہ سپاہ سالار ہے تا ایک بار سجے ڈٹھا وات کھبے ڈٹھا فرمایا کتھے ان فوج جس نہ میں سالار ہاں کتھے ان سپاہی جنہ نہ میں امان ہاں تو حسین فرمایا کہ غازی ماں پترانی موت مار مکایا ماں برامانی موت مار مکایا میں مر گیا میں اجڑ چکا غازی ماں انجھے کلا کر کے نہ من تم ٹر گیا اس کو میری بہن دے سر تو رنال آ گئے جس وقت پترہ تے برامانی موت نہ آیا نا ایک دفعہ امید حضرت غازی عباس نے دل ایک بیدار ہوئی علوی خون جس وقت جوش ماریا تو فرمانے یہ چاہنے بدلے پتران دے کر نوکر کوں آزاد یہ چاہنے بدلے پتران دے کر نوکر کوں آزاد تیزم کنیز نے بچڑے موں کرے پیو دی تازہ یاد اس 9 لاکھ فوج تے کافی ہے میری ایک پل دی پرواہ ہے تے بچ پوسنی مرکے بینیاں دے اور بچ پوسنی مرکے بینیاں دے نہ رنسنی بے سارا دے گل سن کے شبیر ایک دفعہ اپنے متھے تے ہاتھ پھیریا پسینہ صاف کیتا اور فرمایا کہ غازی شبیر ہر شے تے قادر ہے پر میری اے منشا نہیں شبیر ہر شے تے قادر ہے پر میری اے منشا نہیں الحمدللہ اٹھی ٹر منج غازی میرے سامنے لیر وہاں نہیں سید اکھنا میری اوکھی سوکھی لگنے بویسی کہیں گال دی کوئی پرواہ نہیں ڈر دھکا جڑے میرے جگر نپی کھڑوتا غازی میری بہن کو سکنا پیو ٹرے اس کو میں شرم حیا نہیں فرمایا میری بہن وہ بہن ہے جسا راج کے پیو نہیں ڈٹھا ساری زندگی تے قوم بہت شریر ہے غازی لیکن اگر تم منجنا چاہنا تو میں تو پہلے بھی دس رہا کہ تونڈا وارث میں نا تونڈی وارث میں ڈیس سے نہیں بہن ہے تو اجازت گھنی تو وان کے زینب بہن کو اجازت گھن جس وقت جناب زینب اولیہ نہ آیا نا تو حضرت غازی عباس سفر شروع کیتا ازادارو اللہ جانے کتنا اوکھا سفر کیتا اسی حضرت غازی عباس یا اس خیمے نے دارتے آ گئے جتھے زینب اولیہ کرسی تے براجمان تلاوت قرآن پاک پہیاں فرمینی آئیاں اور درے خیمہ تے کھڑو کے وہ آیت تلاوت کیتی جس آیت کوئی بھکاری کیا مسنے ویڑے مدینے نے دروازے تے آمن جہاں تلاوت کرے نا یا نہ بھولن والی بی بی فضا تو دریافت کیتا کہ کوئی جڑا سڑے دروازے تے سوالی بن کے آ گیا یا جناب فضا باہر نکل کے ڈٹھا ترکونی حالت موجود ہے عباس بلا تشبیح فرمایا کہ میری سین اجڑ گئی وہ اجازت منگن آ گئی جس نے آسرے تے تُد مدینہ چھوڑیا اور وہ اجازت منگن آ گئی جس نے آسرے تے تو خواتین آنکھ نہیں رہی کہ تسی پریشان نہ تھی وہ عباس جی جینا تسی ملول نہ ہو وہ عباس جی جینا ہجے تائی میرا ویر عباس جی وے خیر ہے تو جناب زینب اولیہ فرمایا کہ عباس ویر خیمے لگ گیا خیمے لگ آئے حضرت عباس تا بی بی خیمے نہ لڑ گرا دیتا اور فرمایا کہ عباس کی منگن آیا تب فرمایا کہ بی بی سیدہ نے بال بہت حسین علی اصغر نہ سینہ تڑپ نہ پیا سکینہ میں دے کے ہاتھ بن کے استدا کی تھی بابا پانی آن دے ماں حسین بادشاہ فقط پانی آننے نہیں اجازت دیتی یا جناب زینب اولیہ ایک ٹھٹی آ بھری اور حضرت غازی عباس ہاں پیروں تو گھن کے سر تائیں ڈٹھا وقت سری تو گھن کے پیروں تائیں ڈٹھا اور فرمایا کہ میں تمام عمر اپنے بابے علی ہاں کتی اس قدر آنکھ بھار کے نیا ڈٹھا عباس یقیناً میڈا بابا جوانی جس وقت جنگی لباس اچ ملبوس ہونا اسی تہنجے لگنا اسی اور فرمایا کہ بھینی دا امان سلامت رامے ایو منہ تمشیر تلائی ونج او بھینی دا امان سلامت رامے ایو منہ تمشیر تلائی ونج کل ملنے زیور کہلیاں والے
ते जी में पावने हैं समझाई वन अब्बास तू तो जानना मैं तो बेड़े भी कदाई ना है टुरी अब्बास मैं बेड़े टुरिया मेरे पैरों ते बरम हो रहे हैं अब्बास ते किवें टुरने बिच बाजारां दे जरा टुर के वीर दिखाई वन ते अब्बास किवें बोलना है नाल शराबी दे अब्बास तू तो जानना मैं बाबे ना भी खुल के कदी गुफ्तगू नहीं करती अब्बास मैं तमाम उम्र बाजारा ने वाले के बाबे ना गल करे नहीं रही जिस वक्त मां टुर गई मैं सारी जिंदगी पिज़ानी काट पिछ लोग के बाबे ना गल कीती अब्बास किवें बोलना है नाल शराबियां दे एक बार तबीर आलाई वन या ई गुफ्तार करके हजरत गाजी अब्बास जिस वक्त खैमे चो निकले ना आजादारो मक्तल नी रवायत है कि 3 शहीद है जिन कि जिस वक्त उन्होंने खैमे छोड़े ता खैमे दिसने ने इस कदर नो और मातम होया कि उन खैमे छप गए धूड़ और मिट्टी या हजरत गाजी अब्बास जिस वक्त टुरन लगे ना तो हुसैन बादशाह डिठा अपने बिराऊंगा फरमाया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मेंढा वीर बिल्कुल मेंढे बाबे नी शबी पे लगना जिकुन मेंढा बाबा बदरो हुनैन च लगना या लेकिन मेंढा वीर तू जंग तो कोई नहीं करनी जंगी सामान कदे लाया बे फरमाया अब्बास ई जेड़ी प्यूनी तलवार तोड़े कोले सा रख दे तोड़ा काम फकत पानी आना एक टूटा वे नेजा देता अब्बास और फरमाया कि अब्बास वांज ते बच्चे हस्ते पानी कहना हजरत गाजी अब्बास वारे दे मैदान करबला हुए और फरमाया कि लोको मैं जंग करन कोई ना आया मैंने कोलो घबराओ कोई नहीं मां मारने वास्ते तुसा बड़े बड़े सूरमा सदेन पर मां ता इजाजत नहीं मिली जंग नहीं तो मैं वेख की नहीं आ तुसा जो कहनी हिम्मत है कि तुसी पानी डाक गिनो मां फकत ई हुक्म मिला कि सईदा ने बाल तसेन मैं उन्हें सरकाई करनी मां 2 घुट पानी ने दे दियो एक मशक मैं पानी नहीं घिन वंजा मैं फकत ही मुतालबा या कमीने अगो बकवास करनी शुरू कीती जबान बदामनी शुरू कीती या एक ही कमीने हमला कीता ना हजरत अब्बास ते हजरत अब्बास पलट के वार कीता और एक ही वार फौजें इस कदर दूर नसा दितियां कि हदे निगाह कोई फौजी तक की घोड़े ने कदम नहीं धूल भी नहीं दिसनी और पहुंच गए दरिया ते जिस वक्त दरिया नहीं कदी ते पहुंचे ना तो उसने बारे एक शायर ना एक शेर मां याद आ गया हुआ अखना के जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने या घोड़े जिस वक्त दरिया विच कदम रखाया ना तब पानी बुलंद होया घोड़े ने पैर लगने ना और वो पानी बुलंद हो के घोड़े ने मुंह ते लगन लगा तो मीर अनीस लिखने कि घोड़े अपना सिर पलटा के सवार ने गोद रख देता मैं कुर्बान होवा सईदा ने घोड़े तो मेरी नस्ल कुर्बान होवन सईदा ने रावारा तो और जमाने बेजबानी फरमाया कि अब्बास तुद अगर अपनी साह रोक कीती ना आपने इस ख्याल तो के तोड़ा सरदार अजे तसा त मेरा सरदार मुर्तजिज भी अजे तसा अब्बास मैं ता तई पानी कोई ना पी अगना जिस वक्त तई मुर्तजिज सैर हो के पानी ना पी गिने या घोड़े नी गर्दन थपथपी दिती और मश्क कड़ी मश्क कड़ के तर कीती मश्क नी प्यास बुझाई या प्यास बुझा के हजरत गाजी अब्बास मश्क भर के घोड़े नहीं जीने च रखी और एक दफा पलटे डिठा कोई कमीना नहीं नजर आया ना तो जोश हैदर करार एक दफा वत जज्बा मारिया तो हजरत गाजी अब्बास बड़ी मशहूर रवायत है कि पानी ने चुल्लू भर के हवा विच बुलंद कीता हवा विच बुलंद ही कीता ना अजे तई हाथ वापस नहीं आए बिला तशबीह इत्ते हाथ मौजूदन या कोई ख्याल कोंदी नी रफ्तार ना दिमाग चो गुजरिया और हजरत गाजी अब्बास फरमाया कि शब्बीर दा दामन छोड़न दा नहीं कीता मूल इरादा शब्बीर दा दामन छोड़न दा
نہیں کیتا مول ارادہ میرے ہاتھ سج گیا وچ پانی دے نہ دستور وفادا بے شک میں پتر علی دا ہاں نہیں پیتا دودھ زارا دا نہ بائی ہرگز نال ہومن ملے جس دم پیو سغرا دا یہ گفتار کر کے حضرت غازی عباس اپنے گھوڑے نہ مخاطب ہوئیں اور فرمایا کہ گھوڑا ماں جس قدر نوکری نہیں اجازت آئی میں او دے چھوڑی میں پانی حاصل کر کے دا ہون توڑا کام بننا کہ برق رفتاری نہ آئی پانی قیام حسینی تائیں پہنچا میں دی فقط یہ کچھ نوکری حسین بادشاہ واسطے یا گھوڑے دوڑنے شروع کیتا اور کمینیاں شیطان ای وہی کیتی کہ تساں کولو ای جوان پانی کدی گھن گیا نا تے ای جس نا غلام ہے اس نا نام حسین ہے او علی نا پتر ہے اس تائیں اگر ای پانی پہنچ گیا او سیراب ہو کے جنگ کرے سی تسی جتی ہوئی جنگ ہر ویسو ای نوجوان تساں کو اونج نہیں ڈھہ سکنا اگر اساں ڈھاونا نے تے اس نے شان قلم کرو یا ایک ہی کمینے ود کے حضرت غازی عباس نے ایک شانہ قلم کیتا ایک بازو قلم ہویا غازی عباس علم تلوار دوئے بازو سباڑ کی دی مشک پا کی دی دوئے بازو اور جنگ کرنے لگے آنے فنار کرنے لگے آنے یا ایک ہی دوئے کمینے حملہ کیتا حضرت غازی عباس نے دو بازو بھی قلم ہو گیا یا اس وقت بلا تشبیح موڈن اور مشک لائی اور اپنے سینے تھلے دے کی تھی اس منظر آئیں لکھیا میر انیس کہ انجھے لگنا ہے کہ مشک نہیں عباس نے موئے جی کن کہ شیر نے موئے شکار آیا یا وقت بھی ڈھانے کوئی نہیں پہ امید قائم ہے گھوڑے آنکھ نے پہن جلدی کر ای پانی اس کرتا ہے پوچھ بنجے جلدی کر ای پانی اس کرتا ہے پوچھ بنجے میں اور مزید جنگ کرنے جو کا کوئی نہ رہا گھوڑا جلدی کر ای گفتگو کرنے پہن کیا ایک ہی کمینے تیر پا کے چھوڑے آج اس وقت او تیر آن کے سدھا حضرت غازی عباس نماشا کے چلگا او تیر حضرت غازی عباس نماشا کے چلگی لگا کہ پانی ڈلنا شروع ہویا جس وقت پانی ڈلنا شروع ہویا نا ازادارو پانی نہ پہ ڈلنا او عباس نیاز پہ ڈلنی ہے او سکینہ نے ارمان پہ ڈلنے ہے ان حسین نی سنگت پہ ڈلنی ہے ان جناب زینب علیہ نے آسرا پہ ڈلنا ہے یا اس ڈلنے میں پانی نے پہلے قطرے نے زمین تے پہنچنے تو پہلے عباس گھوڑے نی زین چھوڑ کے اور زمین تے آئے جس وقت زمین تے آئے نا تا اپنے براؤ میں آواز دیتی حضرت عباس منظر انجے کہ لگا گرز وفا دے نکتے تے خم کمر شبیر دکھا گئی وجہ واجہ شمر دی فوج دے بچ سارا دی بدل فضا گئی تے جھن جام پے کل تسیاں دے ہر ہک بی بی گھبرا گئی تے جھنی خاک تے زینب غش کھا کے لے سر تم پاک رضا گئی عزاداروں میں پہ پڑھنا کہ لگا گرز جہاں بے بسم اللہ تے موکاس شبیر دی گئی ہے او میڈا بھرکا ڈوب گیا سہرا بچ ماں اون دی آدھی پئی ہے او میڈا بھرکا ڈوب گیا سہرا بچ ماں اون دی آدھی پئی ہے تے ہون چادر بچنی ممکن نہیں اجا منزل شام دی پئی ہے جہاں شمرا آگئی ہے خیمے بچ عباس تو کہہ دی رہی ہے جہاں شمرا آئے خیمے بچ عباس کو کہہ دی رہی ہے یا حضرت غازی عباس آواز دیتی نا اپنے ویراں تا سفر کر کے حسین پہنچ گئے اپنے پتر علی اکبر گھن کے اور ڈٹھا کی نے کہ سارا دی تبدیرے توتے لتھے آسرون دی مادا شبیر دے کمر ایک ہاتھ آ گئے بھٹ جگر گیا دکھی آدھا تے جیڑی بی بی سارے حوصلہ دینی لگی آنی ہے نا کہ خیر ہے جے عباس جو ہے خیر ہے جے تائیں عباس جو جینا اس بی بی ایک عجب اعلان کیتا بی بی پہ یکنی میں کوئی نہیں زامن توجہ بردیا دی او بیٹا ٹوٹ گیا ایمان برادا ہن دس جلدی چاندہ رادا پن کی ہو جائے شام دے رادا یا کفوا کے پر شہباز حسینی جہاں کیتی ہے بند پرواز ہے کفوا کے پر شہباز حسینی جہاں کیتی ہے بند پرواز ہے حقوق نے کتھی زارا دی دندی کلسیاں چھوڑ نماز ہے
ਤੇ ਤਰੁੱਟ ਜ਼ੋਰ ਗਈ ਮੈਡੀ ਕਮਰ ਦਾ ਵੀਰੋਣ ਉਹ ਤਰੁੱਟ ਜ਼ੋਰ ਗਈ ਮੈਡੀ ਕਮਰ ਦਾ ਵੀਰੋਣ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ੋਦਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਚਾਦਰ ਸਰ ਤੂੰ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸਫਰ ਆਗਾਜ਼ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੈਂ ਪੜ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ तुसा सुन छोड़िया लेकिन या इस सफर खुदा नी जात जाननी या हुसैन ने पुत्र अली अकबर जानना और जिस वक्त आन के पहुंचा ना बिराउनी लाश ते ता मक्तल नी रवायत है कि बिराउनी लाश को पहुंच के और बिराउनी लाश ने तवाफ शुरू कीता जी कोण हाजी तवाफ करेने काबे ना और तवाफ करेने ताकि हो वैसी मैं फकत ही को जागसा बह गया बिराउनी लाश कोल हमने तो पहले इमामे ने पेज खुल गए इमामा रुल गया करबला नी जमीन ते और अज़ादारो पहली बार मौला हुसैन अब्बास जिस वक्त जना में डिठा ना तो वाह गुरबता वाह मुसीबता ना ऐलान कीता जिस वक्त ये ऐलान कीता ना तनब कमर बिरादी लाश होते कीती दर्द रसीदा गाले मैं कुंपक है मैं थी कत्ल वैसा मेरी भेड़ दे खुल सनवाले हुन अकबर खारे नहीं चढ़दा हाय सुगरा तोड़ा अरमान हाय दुनियास घोड़े तो ले गई हुन अकबर खारे नहीं चढ़दा ओ वैसी जुल्म कमाले ते भा लगसी साडे खेमे शबीर रोना देखना भा लगसी साडे खेमे को वैसी रुल खातून दी आले या ये तमाम गुफ्तगू जिस वक्त हजरत गाजी अब्बास सुनी ना ता जेरे लब एक गल पे करेने हुसैन मुखातिब करके और फरमाने पैन कि महकू अमर दे विच पाबंद करके तैयारी जोश मुकाए महकू अमर दे विच पाबंद करके दिते यलवी जोश मुकाए ते क्यों देने होके गुरबत दे विच करबल दे सारा है पिया शिमरा दे जंग हो गई है ते उकुल हथियार रहा है सुन के शिमर कमीने दे पई रोंदी ओन दी माए या हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने आमद महसूस की थी ना हजरत गाजी अब्बास दोए बाजू कलम हो गए सिरे ते गुर्ज लगा गया इक्की अखी तीर और जिस वक्त जमीन ते आया ना ता उस तीर वाली अख न खून दुई अखी शामिल हो गया रेत करबला नी दुई अखी शामिल हो गई बीनाई कोई नहीं हजरत अब्बास नहीं लेकिन जिस वक्त आमद महसूस की थी ना आका ने तो उठने की कोशिश करे ना अब्बास पर हाय मुसलमानों के जाजरे रिसालत दिता ने उठ नहीं पे आगना या अब्बास आन के जानू च गिदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम और हजरत गाजी अब्बास हाथ जोड़ने की कोशिश की थी कि गुस्ताखी नी माफी मंगा पर अफसोस हाथ नाल कोई नहीं और फरमाया कि आका ओ मौला मैं इस गलती नी माफी चाहना कि मैं गुलाम तुसनी आमद ते उठना आ गया आका मेंढा सिर तुसने जानू ते इस तो बड़ा जुल्म होर की होगना आका मैं तुसा जैसे करीम आका ना गुलाम और फकत मेरी एक ख्वाहिश है कि आका तुसा तमाम उम्र मैं ते करीमी कीती मैंने ते भले कीते ने मैंने ते एहसान कीते ने आका मेरी एक ख्वाहिश है अगर पूरी कर दे होता हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाया कि अब्बास मांग की मंगना तुझ 32 साल कुछ नहीं मंगया तो हजरत गाजी अब्बास फरमाया कि आका मेरी इक्की अखी तीर लग्या दुई अखी च रेत शामिल है मैं चाहना कि मेरा आखिरी वक्त है मैं तुसा देखने इस जहान तो उस जहान मन्या मेरी दुई अख साफ कर दियो जे मैं तुसनी चेहरे नी जियारत कर गिना या हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने दामन ना रेत साफ कीती अख खोली ना अब्बास तो गुरबत ने आलम में डिठा अपने आका अपने मालिका या रुना दो आखियां चो खून ने अथरू और उस मकाम ते
فرمایا کہ آقا اتنی کریمی کر دیتی نے ایک کریمی منٹ تے اور کرو تو حسین فرمایا کہ 10 عباس فرمایا میری وصیت ہے میری عرض ہے کہ آقا میری لاش قیام کرنا ہاں شہزادہ علی اکبر فرمانن کے چاچا سڈی لاش خیام وچ کنج نہ کھڑا اسانیاں خواتین اس صدمے نہ مر ویسن تب فرمایا کہ علی اکبر ماں کونڈی بہنوں کوڑو بہوں شرم آنا فرمایا سکینہ ماں تمام پر فقط ایک عرضی کی تھی کہ چاچا 2 گھٹ پانی نے گھنان میں وہ بھی نہ آن گیا اکبر میں نہ نصیب کدی توڑے ونڈے نہیں بہن ماں آکھنی چاچا میں ہاتھ جڑے نہیں ہیں میں نہ فہرست وچ لکھ گئن اور میں او نہ لکھا گیا عباس آج توڑی دوئی بہنوں پانی طلب کیتا میں او نہ دے گیا عباس ای گزارش کی تھی کہ آقا میری لاش کربلا نے حرم نے قیام وچ کوئی نہ کھڑے یا حسین علیہ السلام فرمایا کہ عباس میں بھی توڑے کوڑو ایک آخری خواہش ہور منواونا چاہنا تو تمام عمر میری نوکری کیتی اوف نہیں کیتی میں نے اگے عباس میری ایک خواہش اور پوری کر تو عباس فرمایا کہ میں جس حالت چیما آقا اگر اس حالت بھی میں کوئی خواہش پوری کر سکا تو اس تو بڑی خوش نصیبی میں واسطے کوئی نہ ہو سی تسی حکم کرو میں تعمیل کرے سا یا امام حسین فرمایا کہ عباس ساری زندگی غلام صدائے ساری زندگی نوکر صدائے عباس آج ایک بار ماں ویر کر کے برا عباس ماں آج ایک باری برا کر کے ساتھ جس وقت ای گل کیتی نا تو تڑپ گئے حضرت عباس فرمایا تسی کجا میں کجا سڈی ماں فاطمہ زہرا میری ماں عرب نہیں ایک عورت سڈا نانا نبینا سردار میرا نانا جنگلہ چرمنے والا ایک باشندہ سرکار میں تو ساں برا کے انسادہ گنا یا ای گل کرے نہیں پہ ہے کہ پہلو چو اس بی بی نہیں آواز آئی جس ایک ہاتھ شکست پہلو ترکا گیا اور فرمینی گئی کہ عباس میڈا حسین اور نہ تڑپا میڈے حسین برا کر کے ابرا میڈے حسین نے آخری خواہش پوری کر یا حضرت غازی عباس ایک بار آواز بلند کر کے فرماونا شروع کیتا آئیو میڈا ویر حسین نی نون اجے عباس نے دان مبارک چاہی یا عباس نہ روح کفا سے انسری جو پرواز کر کے اور جانے باقی لگا گیا اس وقت تے حضرت عباس جو ہی شہید ہونے گئے نا تا شہزادہ علی اکبر دست بس تارز کی تھی اپنے بابے اگے کہ بابا میں نے چاچے وصیت کی تھی کہ لاش خیمچ کھڑنی کوئی نہیں اگر لاش خیمچ کھڑنے نہ تا بانج کے جگنے ہاں تب مکبر الامور امام فرمایا کہ علی اکبر اسی لاش خیمچ نہ کھڑ سکنے اسی علم تک کھڑ سکنے آنا اور اس وقت شہزادے علی اکبر علم نے ایک حصہ نپا اور امام حسین علیہ السلام علم نے 2 حصے نپا علم ہینج کر کے نہیں بلکہ ہینج لٹا کے گیدی بینن آزم سفر کیتا نہیں نا جس وقت علم مبارکہ اس منظر ڈٹھیا جناب سکینہ بنت الحسین اور بچے نیسابے جڑی کھلبلی بچی ہوئی ہے اساں چھوڑ کے جام پانی نہ ڈھا کے دوڑی پھپھی زینب نے کھانے دی اور فرمایا کہ پھپھی اجڑ گئی چاچے نہ علم لگانا لیکن علم مجھ نہیں پہ آنا جند گیا آیا علم کن پہ آنا میں پہ پڑھنا کہ چاہے علم شبیر تے اکبر نے جنہیں چاہنے لوگ جنازہ چاہے علم شبیر تے اکبر نے جنہیں چاہنے لوگ جنازہ اے منظر دیکھ کے خیمے چوں آیا بین ہے دیزا رادہ اور چادر سر تو لے ویسی نہیں بچیا وقت زیادہ اور دور معصومہ لے ویسن اے دور معصومہ لے ویسن اے دور معصومہ لے ویسن ویسی مارے پیو سورادہ آئے حسین ماتم عباس